اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 136 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ فانتقمنا منہم، پس انتقام لیا ہم نے ان سے، اللہ نے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے کہ اتنی مدت یہ اس دنیا میں رہے گی، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت جب آئے گی تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، خواہ کسی بھی حال میں ہو۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی بھی ایک مدت مقرر تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ مدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح آل فرعون کی ایک مدت مقرر تھی، جب وہ غرق ہو گئے تو وہ مدت ان کی ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہے تھے کہ اس مدت کے دوران وہ اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، حالانکہ ان پہ مختلف امتحانات آتے رہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے لیے دعا کے لیے کہتے رہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے اور دعائیں قبول ہوتی رہیں، اور انہوں نے کوئی سبق اس سے نہیں سیکھا۔ تو جب وہ آخری وقت خاتمے پہ تھے تو وہ اللہ کے ساتھ وعدہ توڑنے والے تھے، تو ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ جب مہلت ختم ہو گئی فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، جو انہوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، اللہ نے ان کا بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو، ڈبو دیا ان کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر۔ بِأَنَّهُمْ، وجہ اس کی یہ تھی، کذبوا بآیاتنا، وہ ہمارے حکموں کو جھٹلاتے تھے۔ ہمارے حکموں کو نبی جب بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایسے کرو، وہ کہتے تھے نبی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، یا مان کے بھی پھر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ دوسری بات آ گئی جس کا آج ہم مسلمان بھی بہت شکار ہیں، اور وہ غافل تھے۔ غافل اس چیز سے انسان ہوتا ہے جو موجود ہوتی ہے، پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ غفلت کرتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، رسول کیا ہے، رسالت کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے، اللہ کی توحید کا ہمیں پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں قرآن کا پتہ ہے کہ یہ نور ہدایت ہے، یہ راہ ہدایت ہے، ہمیں سارا پتہ ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں کرتے، یہ غفلت ہے۔ اور جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ جہالت ہے، اس کی جہالت کو دور کرنا مسلمانوں کے ذمے ہے۔ وہ ہمارے حکموں سے اور اس سچائی سے، جو اصل حقیقت ہے، جو انجام ہے انسان کا، وہ اس سے غافل تھے، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ اس کو سوچنا نہیں چاہتے، بس دنیا ہی دنیا چاہتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اور وارث بنایا ہم نے ان کی تباہی کے بعد، ہم نے حکومت دی مصر کی، شام کی، فلسطین کی، الذین، ان لوگوں کو، کانو، جو تھے، یستضعفون، اس دنیا کی نظروں میں ناتواں اور ضعیف، یستضعفون، ضعیف تھے، غلام قوم تھی۔ کیوں؟ حکومتیں دینے والی میری اللہ کی ذات ہے، یہ طاقت سے نہیں آتی، یہ آزمائش ہے۔ ان کی بھی آزمائش تھی، اب ایک اور قوم کی آزمائش شروع ہو گئی، جن کو دنیا میں غلام، ناتواں، کمزور سمجھا گیا، ہم نے ان کو حکومتیں عطا فرمائی۔ مشارق الارض و مغاربہا، اتنی بڑی حکومت اللہ کی زمین سے، مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی یہ بہت بڑی سلطنت ہم نے ان کو عطا فرمائی، جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ التی بارکنا فیہا، یہ جو چیز تھی، یہ جو زمین تھی جو ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی، حکومت، اس کے اندر ہم نے برکت بھی ڈال دی۔ کیوں؟ اللہ اب ان کو برکتیں دے کے ان کو آزما رہے ہیں کہ یہ اعمال کیسے کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کہا تھا صبر سے کام لیں، اللہ دیکھے گا جب تمہیں اس دنیا میں وہ کوئی حیثیت دے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وہی بات ہے، ہم نے ان کو برکتیں بھی عطا فرمائی، یعنی زمین بھی زرخیز تھی، بارشیں بھی خوب ہوتی تھی، فصلیں، غلہ، اناج، دولت، مال، دولت، ہر چیز اس کی ریل پیل کر دی۔ وتمت، اور پورا کیا، تمام کیا، مکمل کیا، کلمات رب کا، اللہ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ الحسنہ، بہت بہترین، اللہ کا وعدہ بھی بہترین اور اللہ کا پورا کرنے کا طریقہ بھی بہترین۔ اللہ بنی اسرائیل کا
جو غلام قوم تھی، جس کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا کہ ان کی نسل کو ختم کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے ان کو اس زمین کے ایک بہت بڑے حصے کا، مشرق سے لے کر مغرب تک بہت بڑے حصے کا اللہ نے ان کو وارث بنا دی، حکومت دے دی، اور ان کے اوپر خوب اپنی رحمتیں، برکتیں، اپنی نعمتیں برسائیں، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ بما صبروا، وجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، ہر تکلیف پہ جتنی بھی فرعونی ان کو دیتے تھے وہ صبر کرتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہے پھر بھی۔ ودمرنا، اور تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہستی سے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، ما کانا یصنعوا، جو کچھ انہوں نے ترقی کی تھی فرعون نے، وقوم اس کی قوم نے، یعنی جو انہوں نے ترقی کی تھی صنعت و حرفت میں، دنیا میں، اپنے فن میں، اپنے ہنر میں، نہریں چلائی اور بڑے بڑے سسٹم بنائے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائیں فرعون نے، اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو ان کی اونچے محلات، عمارتیں اور پلازے تھے وہ سب کے سب ہم نے نیست و نابود کر دیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں انسان خوش ہوتا ہے کہ اتنے گھر، اتنے پلازے، اتنے محل، اتنے بنا رہی ہے، فلاں فلاں جگہ بنا رہی ہے، کوئی حیثیت نہیں، اگلے سانس کا نہیں پتہ انسان کو۔ تو یہ سارے بلند اونچے پلازے، محلات ہم نے سب کے سب ان کے خراب کر دیے، جتنی ان کی ترقی تھی، آرٹ، سائنس، کلچر، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، سب کا سب ختم ہو گیا۔ وجاوزنا، اور ہم نے نجات دی، پار اتارا، پار لگایا، راستہ دیا، بے بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو سمندر سے ہم نے پار چڑھایا، پانی کو، پانی نے ان کو راستہ دیا، سمندر پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، دوسری طرف کا دوسری، دائیں کا دائیں، بائیں کا بائیں، راستہ بیچ میں خشک بن گیا، اس سے گزرے۔ وجاوزنا، یہ میرے رب نے کیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ یعکفون، جب وہ راستے میں آتے ہوئے اپنے ملک کی طرف جو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا تھا، راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، یعکفون، جو کہ اعتکاف کر رہی تھی، یعنی جم کے بیٹھی تھی، علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے اوپر۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، راستے میں کچھ لوگ ہیں جو بتوں کے سامنے بڑی جم کے، پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ قالو، بولے، بنی اسرائیل والے بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا، بنا ہمارے لیے بھی، الہن، کوئی معبود، کما لہم آلیہ، جیسے اس قوم کا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بھی کوئی ایسا الہ دے جو ہمیں نظر ہے، ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کی بھی پوجا کریں، ہمیں بھی کوئی ایسا الہ بنا کر دے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم بڑے جاہل لوگ ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ کس غلامی سے، کس مصیبت سے تمہیں کس نے نجات دی؟ اللہ نے۔ پیچھے دشمن تھا، آگے پانی تھا، تمہیں راستہ کس نے دیا؟ میرے اللہ نے۔ تو بنی اسرائیل والے یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ اب بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل والے بنیادی طور پہ مسلمان تھے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں۔ وہ ایک خدا کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ جو معجزات اترے تھے اس وقت تک، ان کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے اتنا یقین تھا کہ ان کے ساتھ ہجرت بھی کر کے آ گئے، لیکن اس کے باوجود جو جس ماحول میں وہ رہے تھے، وہاں بت پرستی تھی، فرعون کی پرستش کی جاتی تھی، اور وہ ان کے اوپر اس کا اثر ماحول کا چڑھ گیا، اور وہ ان سے اتنے متاثر ہوئے، جیسے آج ہم روایتی مسلمان اور نام کے مسلمان ہیں، ہمیں شعوری مسلمان نہیں، ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہے، ہمیں حدیث کا پتہ نہیں ہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہیں ہم مسلمان۔ اس پہ بڑا ہمارا فخر بھی ہے، اور بڑا اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بہتر بھی سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے ہی مسلمان تھے۔ تو ایسے قوموں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا انکم قوم تاجہلون، تم تو بڑے جاہل قوم ہو، اپنے رب کو پہچان کے پھر شرک کی طرف، بتوں کی طرف تم یہ باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، متبرم ما ہم فیہ باطلاً، متبرن، تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، یعنی یہ خود بھی اور جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ سارا بھی، یہ سب کچھ باطل ہونا ہے۔ وما ہم فیہ، اور باطلاً، اور جو کچھ یہ اس کے بیچ میں کر رہے ہیں یہ سب برباد ہونے والا ہے، اور یہ سب جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، بے علم ہے، اور یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، آسمانی کی کتابوں سے دور ہو جاتا ہے، بے شک وہ نام کا مسلمان ہو اور قابل فخر بھی بات سمجھتا ہو، لیکن وہ اصل دین سے لا علم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا تو پھر ہر کسی کے پیچھے چلتا ہے، جس کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے،
کسی کی داڑھی دیکھی، کسی کی پگڑی دیکھی، کسی کی شلوار دیکھی، کسی کو ویسے نیک دیکھا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، جو وہ کر رہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، اس سے بھول بھی ہو سکتی ہے، جہالت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو قرآن پہ چلنا ہے، ہمیں تو احادیث پہ چلنا ہے، کتاب و سنت پہ چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شعور کے ساتھ اپنی صلاحیتوں سے جب انسان کام نہیں لیتا تو وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو لگانا ہے قرآن سمجھنے پہ الحمدللہ، اور اس کے بعد دین کو سمجھنے پہ، اور پھر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو باطل کام کر رہے ہیں، ختم ہونے والے، اپنی بھی بربادی اور ان اعمال کی بھی بربادی۔ ما کانوا یعملون، جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ یہ تو شرک کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ تو اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، کیا اللہ کے غیر کو ابغیکم، میں تمہارے لیے تلاش کروں، میں تمہارے لیے پسند کروں، الہ الہ، یعنی مخلوق میں سے تمہارا الہ بنوں، یہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس رب نے، رب العالمین نے، تمام جہانوں کے پروردگار نے تمہیں کتنی فضیلت عطا فرمائی، غلامی سے نجات دی، راستے دیے، حکومتیں تمہیں مل رہی ہیں، شریعت تمہیں مل رہی ہیں، نبی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، جس زمین میں تم جا رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس میں بھی برکتیں رکھ دی ہیں، اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ کا فضل انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی راہ ہدایت پاتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ، نبی کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ سے ذات نکال دے۔